بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا دن ہوتا ہے آپ کی کالز لینے کا اور ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جو کہ آپ کو دین اور دنیا دونوں کے مشورے جو ہیں وہ جتنی بھی ظاہر ہے ہماری ہمت ہے، ہماری اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے اس کے مطابق دیتے ہیں۔ ظہیر بھائی ہمارے ساتھ، السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ جو لوگ ظہیر بھائی کو دیکھ رہے ہیں وہ اپنے دل میں یہ ظہیر بھائی کو ضرور درخواست کریں، دلوں کی بات ہو رہی ہے کہ جب یہ کربلا جائیں، کیونکہ آپ امام حسین کے ممبر پہ بیٹھتے ہیں اور لوگوں کو وہاں پہ نصیحت بھی کرتے ہیں، خطبہ بھی دیتے ہیں، اور جب میں ان کو ہمیشہ ویڈیوز پہ دیکھتا ہوں یا ویسے میں نے ان کو ذاتی طور پہ دیکھا ہے جب وہاں پہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے، تو یقین کیجئے کہ وہ جو قلب کی کیفیت ہے نا، پتہ نہیں وہ ہزار دفعہ میں نے ایک بات جو ہے نا وہ سنی ہوئی ہے، ہزار دفعہ سنی ہوئی ہے، لیکن جب وہاں پہ بیٹھ کے ظہیر بھائی کے منہ سے وہ بات دوبارہ سنتے ہیں تو میں اکثر روتے ہوئے سوچ رہا ہوتا ہوں کہ اس میں رونے کی کیا بات ہے، مجھے کیوں رونا آ رہا ہے؟ میں تو ہزاروں دفعہ یہ بات سن چکا ہوں، تو اب میں کیوں رو رہا ہوں اس بات پہ؟ پھر مجھے ایک استاد نے اس بات کو سمجھایا، اس نے کہا جب سننے اور بولنے والے کے درمیان سے اللہ شیطان کو نکال دے تو پھر وہ بات جو ہے وہ جب منہ سے نکلتی ہے تو وہ سینوں اور قلبوں پہ اثر کرتی ہے۔ شاہ جی، ایک بڑا سادہ سوال ہے اور آپ نے مجھے اس کا دو ٹوک جواب دینا ہے۔ ٹھیک۔ اہل بیت کی جو محبت ہے، جو ان کا اجر ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مانگا، رسول نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، بالکل ایسا یہ مانگا۔ جی۔ اب یہ مانگا رسول نے، اس کو ایک طرف رکھ دیں، مجھے یہ فرمائیے کہ میرے لیے بحیثیت مسلمان، میرے لیے بحیثیت امتی، محبت اہل بیت کیوں کر ضروری ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، اس بحث کو الگ رکھتے ہوئے کہ کون کون اہل بیت علیہ السلام میں سے ہیں، اللہ رب العزت نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی پروٹیکشن دی ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو، ان کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، نبی خدا سے کہلوا کر کہ اجر رسالت مانگیے، ان کی عظمت کو واضح کیا، حدیث قصا کے نیچے لا کے ان کا تعارف کروایا۔ میدان مباہلہ میں فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یہ قرآن، بالکل یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے میدان کے اندر لا کر کفار اور مشرکین کے سامنے اور حتیٰ عیسائیوں کے سامنے لا کر واضح کیا ہے۔ اب بیسکلی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں؟ تو کیوں؟ آج کے زمانے میں تو ہر چیز پر کیوں کہا جاتا ہے نا۔ اصل میں اگر آپ اس کو ظاہری طور پر بھی دیکھیں، اللہ رب العزت نے جو سسٹم اور نظام کائنات کے اندر بنایا ہے، فقط تھیوری نہیں دی تاکہ کل کو لوگوں کو ایکسکیوز نہ ہو، واہ 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 واہ، پریکٹیکل کروا کے دکھایا ہے۔ اور پھر یہ انوار مقدسہ ہستیاں ہیں جن کے متعلق اول ما خلق اللہ نور رسول خدا کا فرمان ہے، انا وعلی من نور واحد رسول خدا کا فرمان ہے۔ یہ انوار مقدسہ ہیں، ان کو لباد بشریت میں ڈال کر پریکٹیکل ایگزامپل، تاکہ یہ قیامت کے دن حجت بن سکے، حجج اللہ۔ واہ واہ واہ۔ اگر انسان اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن جا کر کہے کہ پروردگار تجھے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، تجھے کیا پتہ صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنا کتنا مشکل ہے، تیری تو اولاد ہی کوئی نہیں، رزق کمانا کتنا مشکل ہے، تجھے کیا پتہ، لم یلد ولم یولد ہے نا جی، قرآن کی آیات ہیں۔ تو وہاں پر پروردگار جن کو پریکٹیکلی لا کر ہمارے سامنے کھڑا کرے گا، اور جہاں پر مولا شاہ جی بڑا اچھا استعمال ہوا، حجج اللہ ہے نا، جہاں پر مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا جملہ ہے کہ صبح زادے گواہ رہنا، تو نے علی کو کبھی بستر خواب پر سوئے ہوئے نہیں پایا۔ تو اب ہمارا کیوں ان سے محبت کرنا اور ان کی عظمت کا اقرار کرنا؟ اس لیے کہ ہماری نجات کا وسیلہ ہی یہ ہے۔ واہ، اگر ہم ان کو نہ دیکھتے، پریکٹیکل ایگزامپلز نہ ہوتی اور فقط تھیوری ہوتی، تو پھر میں کیسے، ہمیں اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے مطیع محض ہونا ہے، جیسے امام سجاد علیہ السلام نے دعاؤں کے ذریعے بتا دیا خدا کو مخاطب کیسے کرنا ہے۔ اگر امام سجاد کی دعائیں نہ ہوتی، مولا کائنات کی دعائیں نہ ہوتی، اگر رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں نہ ہوتی، ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انبیاء اور اس زمانے کے واقعات جو ملتے ہیں، بیٹھ کر اپنی مرضی سے جو دل میں آتا خدا کو کہتے، اور خدا نہ خاصا خدا کی شان میں کہیں گستاخی کر بیٹھتے۔
یہ ہستیاں جنہوں نے ان اینڈ آؤٹ پریکٹیکلی ہمیں در حقیقت خدا کے مطیع ہونے کا راستہ دکھایا ہوا ہے. اب ہم پر یہ واجب ہے، ذمہ داری بنتی ہے، اجر رسالت. اور بائی دا وے اجر رسالت یہاں پر فقط نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے، اس لیے کہ جب بلڈنگ کا ٹھیکہ دیا جاتا ہے تو جب تک وہ کمپلیٹ نہ ہو جائے اس کا اجر نہیں دیا جاتا ہے. جب کمپلیٹ ہوتی ہیں تو اجر دیا جاتا ہے. آدم سے لے کر خاتم تک دین اسلام کو پہنچانے کے بعد جب کمپلیٹ کر دیا گیا، اجر کے طور پر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ قیامت تک کے لیے یہ نمونہ عمل بھی ہیں اور ضامن ہیں اسلام کی صحیح حقیقی تصویر کو بچا کے رکھنے کے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا تفصیل سے کیا بات کی ہے. اسی طرح میرے ساتھ کالر پہ ہے، لیکن میں ایک جملہ ہی سوال جو ہے یہ مجھ سے کسی نے پوچھا اور میں نے صرف اتنا کہا کیونکہ میں امامہ نہیں پہنتا، میرے سر پہ امامہ نہیں ہے، میں داڑھی نہیں رکھتا، تو میں ایک ایسی بات کہنا چاہتا تھا اس کو کہ جو ان کو لگے کہ وہ مذہبی نہیں ہے لیکن وہ محبت اہل بیت ہو. میں نے کہا تو کچھ بھی نہ کر، چھوڑ دے ساری محبت، تو صرف وہ کردار ادا کر لے کہ تیرے گھر میں کچھ بھی نہ ہو اور تو ادھار مانگ کے دے. کبھی غور کریں کہ تیری ماں سے، تیری بیوی سے، تیری بہن سے، تیری بیٹی سے کبھی کو مانگنے آیا ہو تو آپ نے اس کو واپس لٹایا نہ ہو بلکہ چادر دی ہو کہ اس کو بیچ کے اپنا جو حاصل ہے اس کو کر لو. یہ کردار اگر ہمیں نہ سکھایا جاتا تو ہم آج کہاں ہوتے. ان للہ و انا الیہ راجعون. خدا نہ کرے یہ اللہ کی رحمتوں میں سے رحمت ہے. سدرا السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا پتر. بلال بھائی میرے ہسبینڈ سعودیہ میں ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. کیا نام ان کا؟ محمد بلال. ماشاء اللہ. محمد بلال سعودیہ میں ہوتے ہیں 8 سال سے. جی. اچھا. تو پھر بھی وہ اب بھی گھر خرچہ بھیجتے ہیں، پیسے بھیجتے ہیں، لاکھ روپے ایک مہینے کا بھیج دیتے ہیں. وہ ہم خرچ کر دیتے ہیں ایسے ہی، برکت نہ ہو جیسے ایسے. گھر بھی اپنا نہیں ہے، رینٹ پہ رہ رہے ہیں. اچھا. 4 افراد ہیں ہم گھر میں کھانے والے، تو پھر بھی نہیں پتہ چلتا کہ جیسے برکت نہ ہو. اچھا. تو گھر بھی نہیں اپنا. تمہارا تمہارا یہ بنتا ہے کہنا کہ دیکھیں گھر بھی نہیں ہے، لاکھ روپے مہینے کا آ رہا ہے، گھر بھی نہیں ہے، بنتا ہے تمہارا کہنا یہ 8 سال سے؟ 8 ضرب 12 رینٹ پہ رہ رہے ہیں ہم. ہاں نہیں وہ تمہارا بنتا ہے یہ کہنا. تم مجھے یہ بتاؤ تجھے تو وہ مسلسل آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ پیسے بھیجتا ہے، تو پھر ٹینشن ہو جاتی ہے نا. کیا چیز ٹینشن ہو جاتی ہے پھر مجھے. کس چیز کی سدرا؟ کہ گھر بار بار چینج کر رہے ہیں تو رینٹ پہ رہ رہے ہیں. میرے بیٹے وہ جو لاکھ روپیہ بھیجتا ہے وہ مہینے کا وہاں پہ کمائی کر کے آپ کو رزق حلال انشاءاللہ، تو وہ آپ کے ہاتھ میں آتا ہے کہ کسی اور کے ہاتھ میں آتا ہے؟ گھر میں ہے پھپھو جی، ان کے ہاتھ میں. اماں کو بھیجتا ہوگا نا. مدر کو ہے تو ماں کو، ماں اور بیوی اگر دونوں زندہ ہوں تو ماں کو بھیجنا چاہیے کہ نہیں؟ جی جی بھیجتے تو یہ تو ٹھیک ہے کہ بھیجتے ہیں. ہاں لیکن یہ ہے کہ خرچ ہو جاتے ہیں مہینے سے پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں. تو اگر وہ تمہیں بھیجنا شروع کر دے تو تم سنبھال لو گی بات کو. جی شاید میں بھی. تو سوال جو تمہارا ہے نا سدرا، میں بڑے ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں، عمر میں تم سے بڑا ہوں، وہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ اس میں برکت ہے کہ نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ اماں کو نہ بھیجے، مجھے بھیجے، اماں کے ہاتھ میں برکت نہیں ہے. یہی سوال ہوا نا؟ نہیں یہ نہیں ہوا. پھر کیا ہوا؟ کہ ادھر بھی ان کا ابھی اتنا مسئلہ ہے کام کا. نہیں ابھی مسئلے کو چھوڑ دو، ادھر سعودی عرب کو چھوڑ دو، سعودی عرب کو چھوڑ دو. وہ جو برکت والا معاملہ ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ وہ ماں کے ہاتھ میں نہیں ہے نا، اماں کے ہاتھ میں نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں ہو سکتی ہے. وہ تو پارٹیاں بدل لینی چاہیے. ان کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتی تو پھر میرے کیسے؟ درست ہے. اس کا معاملہ صرف یہ ہے کہ دیکھو، ایک تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ نیتوں کو بڑا سخت پہچانتا ہے. یہ کمال بات ہے کہ اللہ نے میرے اعمال پہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی فیصلہ نہیں کرنا کیونکہ میرے اعمال ہیں نہیں، لیکن اللہ نے میری نیتوں پہ ضرور فیصلہ کر دینا. اور یہ نیتوں کے اوپر فیصلہ جو ہے نا یہ کبھی دنیا میں نہیں کرنا چاہیے. ہم جب شرعی کہتے ہیں فیصلہ ہے تو وہ ان حقائق کو، ان اعمال کو دیکھ کے کیا جاتا ہے جو سامنے ہیں. پہلی بات یہ. اب 8 سال ہو گئے، 1 سال میں 12 مہینے ہیں، 1 لاکھ روپیہ ہے. تم خود سوچو کہ یہ رقم تقریباً کروڑ روپے کے قریب جو ہے وہ بنتی ہے. اب اس میں سے اگر اخراجات دیکھو تو اب تم لوگوں کے کتنے ہیں یہ الگ بات ہے، وہ مینجمنٹ کی، لیکن برکت اللہ ڈالتا ہے. اور میں تمہیں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، یہ تجربہ ہے شاہ جی میرا،
ایمانداری سے کہ جتنے مرضی مہمان آ جائیں آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو میرے رزق میں برکت ڈال دے. مہمانوں کو آپ پیک کر کے بھی ساتھ دیتے ہیں اور بعد میں بھی کھانا جو ہے وہ بچا رہ جاتا ہے. یقین کیجئے. اس لیے اگر برکت نہ ہونا سدرا تو پہلے تو اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں سب سے پہلے. دوسری بات یہ کہ اللہ سے جب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر کو بڑھائے تو اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ ان کی والدہ سے کہو کہ وہ دعا کریں اور آپ بھی ان سے دعا کرائیں. یہ جب ماں پیچھے سے چلی جاتی نا تو اللہ نبیوں کو کہتا ہے کہ آپ ذرا تھوڑا سا نا سنبھل کے آنا ہے, آپ تیرے پیچھے دعا کرنے والے نہیں ہیں. یہ برکت اس وقت ہوگی جب نیات جو ہیں وہ بالکل اعلیٰ اور صحیح ہوں گی. ماں کی حیات کے اندر اگر بیٹا ماں کو نہ دے رہا ہو تو میں اس بیٹے کی ضرور کلاس لیتا کہ ماں جیسی مرضی ہو. اللہ کی سورہ بقر میں جو کلام ہے وہ ہے اف نہیں کرنا. اللہ سے دعا کرو, اللہ برکت ڈالے گا انشاءاللہ تعالی. تم نے جو توجہ کرنی ہے وہ صرف اپنے بچوں پہ کرنی ہے اور گھر کی اس اسٹیبلشمنٹ پہ کرنی ہے جس میں دین قائم کیا جائے. ظہیر بھائی. بلال بھائی میں چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا تھا کہ معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کروں گا. پوری دنیا کے سامنے بیٹھ کر یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ آ رہا ہے اس میں برکت نہیں ہے, در حقیقت یہ شکوہ ہے. آپ چھوٹی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کریں, پھر خود بخود پروردگار برکت ڈالے گا. در حقیقت ذہنی طور پر آپ کو ان نعمات پر اپنے آپ کو شکر کے لیے آمادہ کرنا مسائل حل ہو جائیں گے. یہ ہوتا ہے فرق. خدا کی قسم سدرا میں تم سے ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ شکوہ نہیں بنتا. اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے, چھت دی ہے, ماں دی ہے, اور یہ تمام چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں. جس دن اگر یہ نہ مجھے کہنا ہے میں ہوں شکر گزار, نہ, تم جس دن دل سے شکر کر لو گی نا اور شکر گزار بن جاؤ گی اس دن اللہ نے حالات کی تبدیلی لٹمس ٹیسٹ کے طور پہ تمہیں دکھا دینے ہیں کہ تمہارے پاس پیسہ چاہے کم ہو کمپیریٹیولی دنیاوی طور پہ, اللہ اس کو اتنا بڑھا دے گا وہ ختم نہیں ہوگا. اور تم اس میں سے خیرات کرنا سیکھو, صرف سنبھالنا نہ سیکھو, خیرات کرنا, اللہ کے نام پہ دینا. اللہ اس کو بڑھا دیتا ہے. یہ کمیٹی دنیا میں ڈالتے ہیں, اللہ سے کمیٹی کیوں نہیں ڈالتے؟ جی السلام علیکم نادیہ. کیا خوبصورت بات آپ نے کی ہے, کیا خوبصورت بات کی. جی میرا بیٹا اونچا ذرا. جی بہتر. سر میں نے نا آپ کو 1 مہینہ پہلے کال کی تھی تو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ میرے اسٹمک کے اندر نا زیادہ سوچنے کی وجہ سے تیزابیت اور فیٹی ایلیمنٹ ضرورت سے زیادہ ہے. اچھا جی. سر میں نے آپ سے یہ اب مشورہ کرنا تھا کہ مجھے اپنے شہر میں علاج کروانا چاہیے یا ساہیوال جانا چاہیے؟ تمہیں ڈاکٹر سے علاج کرانا چاہیے. پہلی بات تو یہ, اس بات پہ ہمارا تصویہ ہے کہ ڈاکٹر سے علاج کرانا چاہیے. سر میں نے آپ سے اس لیے پوچھا کہ میں الٹرا ساؤنڈ کی بے پردگی سے بچنا چاہتی ہوں. میں نے بہت کروائے ہیں, کوئی مجھے فائدہ نہیں ہوتا. میرے بچے, میرا نہیں خیال کہ تمہیں کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. تمہیں 2 کام کرنے چاہیے نادیہ. ایک تو یہ جو تم بلا وجہ کا سٹریس لیتی ہو نا, بلا وجہ کا تمہارے خیال میں کہ سارے کام تم نے ہی کرنے ہیں. تو میں پتہ نہیں, میں اس طرح سے سوچتا ہوں کہ جتنا ہم اپنے ہاتھوں سے کام کرنے کے سے مطمئن ہوتے ہیں کہ یہ جب تک میں نہیں کروں گا یہ ہوگا ہی نہیں. مجھے لگتا ہے کہ اگر میں یہ تشبیہاً بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید جو اللہ کے ولی ہیں یا اللہ کے جو چاہنے والے ہیں یا یہ سارے LPR لے کے نا ریٹائر ہو کے کہیں مری سیر کرنے کو چلے گئے ہیں. وہ اللہ پہ بھروسہ کرو, اللہ ہے نہ کرنے والا, اللہ کیوں نہیں کر سکتا. اس لیے ہر چیز کی ٹینشن نہ دیا آپ نے نہیں لینی. اور یہ میں بات جو کہہ رہا ہوں نا اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایزلی سیٹ دین ڈن. کہنا آسان ہے, تمہارے لیے کرنا مشکل ہے. پہلی بات تو یہ جب سٹریس کم ہوگا تو یہ معاملہ خود ٹھیک ہوگا. دوسری بات یہ کہ تمہیں اگر دودھ سے الرجی نہیں ہے, لیکٹوجن الرجی یعنی کہ نہیں ہے, تو تم آدھے گھنٹے بعد 1 سپ دودھ کا لے لیا کرو, تمہاری یہ ساری تذابیت بیلنس ہو جائے گی. یہ تمہیں ڈاکٹر بھی یہی بتائے گا. تمہیں بھی میڈیکیشن پہ جانا نہیں چاہیے, تمہیں ایکسرسائز کرنی چاہیے, تمہیں جو تسبیحات پچھلی دفعہ دی ہوں گی وہ پڑھنی چاہیے, اور تمہیں اپنے علاج کے لیے تھوڑا کھانا چاہیے اور بار بار کھانا چاہیے. دودھ اس میں سے سب سے اعلیٰ غذا ہے اگر لیکٹوجن الرجی نہیں ہو. جو تسبیحات تمہیں پڑھنی ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہیں تک, اور اپنے غصے کے لیے جس کا تم نے ذکر نہیں کیا اس کے لیے تمہیں یا سلام یا مومن یا اللہ پڑھنا ہے. دونوں چیزیں پڑھتے رہو آیت کریمہ کے ساتھ جو لاسٹ ٹائم بتایا تھا. انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں اگلے 1.5 مہینے کے بعد یہ کال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو یاد ہوگا کہ بہت عرصہ پہلے جو ہے وہ ہم نے ایک پروگرام کیا تھا, اس بچے کا نام تھا سانول, جس کی جو بالکل بیڈ ریٹن تھا. پھر اس کے بعد ظاہر ہے اس کی اپیل چلی, بہت سے لوگوں نے اس پہ کام کیا. انگلینڈ سے ہمارے ایک دوست ڈاکٹر صاحب تھے, انہوں نے یہاں پہ ان کے لیے ارینج کیا, اس کی سرجری ہوئی, اب وہ ویل چیئر پہ بیٹھتا بھی ہے. یہ ہوتا ہے صدقہ جاریہ. آج اسی بچے نے ہمیں ان لوگوں کا پتہ دیا اور ہماری ان تک رسائی ہوئی. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ انسان کوئی بھی مشکل اللہ کی طرف سے اللہ کسی کو نہ دے وہ کاٹے, لیکن اگر اولاد کی تکلیف ہو تو یقین کیجئے وہ کاٹنی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ صبر آزما کام ہے. یہ جو خاتون ہے, ان کا بیٹا شوکت جو ہے, حلیمہ اس کا نام ہے, اور کیا خوبصورت نام ہے اس کا. بچہ جو ہے وہ جس طرح سے بیڈ ریڈن ہے, یعنی کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے, اور اگر آپ غور فرمائیے گا تو یہاں اس کی ٹانگیں ہی صرف ٹیڑھی اور سوکھی نہیں ہیں, اس کے ہاتھ جو ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں. یہ ایک ریکگنائزڈ جینیٹیکل ڈس آرڈر ہے. جی میں اپنے تجربے سے کہہ رہا ہوں, اللہ عالم یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. یہ مسکولر ڈسٹرافی کی طرف جاتا ہوا یا دکھتا ہوا ایک سمٹم ہے. خدا کرے کہ ایسا نہ ہو, لیکن دیکھنے سے ایسا پتہ چلتا ہے. اس بچے کی والدہ, شوکت کی جو والدہ ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں. حلیمہ السلام علیکم بیٹا, خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. حلیمہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ رہتی کہاں پر ہیں؟ جی آپ کہاں رہتی ہیں, کتنے رہندے ہو تسی؟ میں جی رہنی دی جمال منڈی. اچھا اے دسو کہ مکان جڑا اسا دیکھ رہے ہیں اے تہاڈا اپنا مکان ہے؟ نہیں جی. اے کرائے دا ہے؟ جی ہاں. تے اے کنا کرایہ جے دا؟ کرایہ نہیں جی, کسے دا مکان ہے انہاں چ بیٹھے ہیں. اچھا اچھا جی کرایہ دا کوئی مکان نہیں, کرایہ دے نہیں سکنے جی. ٹھیک ہو بچہ گیا. مجبور ہے. اچھا کماونا دا کوئی بھی نہیں. اے بچے دی کنی عمر ہے اصلے؟ عمر جی ہے گا 10-15 سالاں دا. اچھا اے دسو کہ کدوں تو اینے چلنا پھرنا چھڑتا سی؟ جی یہ سال دا ہویا سی تے چلنا پھرنا چھڑ دتا سی اینے. اچھا تساں پھر تسی ڈاکٹر کو لے کے گئے ہیں؟ جی ڈاکٹر کو بتھیرا لے کے گئے ہیں. انہوں نے کوئی دوائی دیتی یا کوئی علاج دسیا؟ کوئی علاج نہیں جی دسیا جی, انہوں نے آخیا کہ دماغ چھوٹا ہے جی. ٹھیک ہے. اچھا گلاں کر لیندا, بول لیندا؟ نہیں جی کچھ بھی نہیں, انہوں سو ہی نہیں بولن دی. نہ بچپن چ بھی نہیں سی بولیا کدی؟ نہ جی کدے نہیں بولدا. ہاں اچھا میں حلیمہ ایک گل دس, دو چیزاں جڑیاں تیرے گھر چ ایک معذور بچے لی ہونیاں چاہیے نے, میں دس تیرے کول ہیں یا نہیں ہیں. ایک تیرے کول ویل چیئر ہونی چاہیے جہدے تو بچے لے کے باہر پھر سکیں. کوئی ریڑی ہے تیرے کول بچے نو لے جان لے آن لئی؟ میرے کو ویرا کوئی شے نہیں لالا جی. میں کتے کرا, میں آرے خرچے پورے کرا گھر دا. بچے نو روٹی پانی کھواواں, اونوں دورے پیندے نے, روٹی نہیں کھاندا ہے. تن پتہ مہنگائی دا دور ہے, میں کیویں کراں جی. ٹھیک. اچھا تیرے گھر چ میں اے جڑی ساری فلم تے تصویراں چلدی ہیں بھئی ایدے چ مینوں غسل خانہ کدھر نظر نہیں آیا. بورچی خانہ تے ایک پاسے چولہا کونے چ لگا ہے کھلا آسمان تھلے, تیرے گھر غسل خانہ ہے وے؟ کچھ بھی کون جی. او شاباش ہے. میں کسے تھاں چ بیٹھی جی, میرے گھر کلی بھی کون جی, ککھا نہیں. اور تسی جی میرے کو کی پوچھ دے جی, انہاں نوں کہتے دل کیتا تے مینوں اٹھا دینا. اوئے حلیمہ اے بچہ اپنی ضرورت کیویں پوری کردا ہے, پیشاب پخانہ کیویں کردا ہے, کون کراندہ ہے, کتھے کراندہ ہے؟ بات جی آپ پجامے وچ کر دیندا ہے, آپ ہی دھونا ہے, آپ ہی نہوانا دھوانا, روٹی بھی آپ کھوانی, سارا کچھ ہی آپ ہی کرنا ہے. منہ نہیں انہیں بولنا. تے تیرا خاوند کتھے ہے حلیمہ؟ جی فوت ہو چکیا ہے. تے تیرے ہور بچے بھی ہیں نے؟ میرے بچیاں جی 4 نے, بچہ ایک ہی ہے. بچیاں ٹھیک نے؟ ہاں بچیاں ٹھیک ٹھاک نے. وہ اپنے اپنے گھراں چ نے؟ جی ہاں. تے ایدی کوئی محلے والا, کوئی ادھر ادھر کوئی امیر آدمی, کوئی وڈا پنڈ دا کوئی کردا ایدی آ کے مدد؟ کوئی بھی لالا کوئی نہیں کردا. کوئی 100 دے گیا تے دے گیا, دل کیتا نہیں تے نہیں کوئی نہیں دیندا. تے تو کیویں مطلب تو روٹی کیویں کھانی ہے, تو کیویں اپنا گزارا کیویں کرنی ہے پھر؟ بس لالا جی کتے جانے ہیں, کدے لب کے چج دی تے کھا لی, تے 4 نے بچے دے گئے, یہ تے رکھی تے کھا لے. اللہ 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 تیرے لیے رحم کرے, اللہ تیرے تے رحم کرے. جی اللہ رکھی تے کھا لینے ہیں جی, ہور پر کی کریے. اللہ تیرے تے رحم کرے, اللہ تیرے تے رحم کرے. جی ہاں. میں تیرے لیے دعا گو ہاں. تو میں دس تیری اپنی اپیل کی ہے, تو کی چاہنی ہے کہ لوکی کی کرن تیرے لئی؟ جی جو کچھ کر دو تسی, بچے والے میں آدھا کھانا بھی بنانا ہے, میں آدھا خرچہ بھی توڑنا ہے. ٹھیک ہے.
جی میرا من کو کوٹھا بن جاوے میں بہ جاواں کدھر ٹکتے ہائے 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 جی وہ کسی کا کھانا میں اٹھا دے تسی آپ ہی دردے پے جی وچ نہ کوئی باتھ روم تے نہ کوئی گوتھا کھانا نہ برچی کھانا جی آئی کچھ جی. میں بہت عرصہ پہلے شاہ صاحب ایک ہم جگہ پر گئے ظاہر ہے اپنی ٹیم کے ساتھ، تو وہاں پہ بچیاں بھی تھیں بچے بھی تھے. تو میرے ابتدائی میرا خیال دور تھا، کافی سال ہو گئے 8-10 سال ہو گئے ہوں گے. تو اس بچی سے پوچھا، خاتون سے پوچھا کہ تم لوگوں کا غسل خانہ کیا ہے؟ اس نے کہا یا تو ہم صبح اٹھ کے ہمسایوں کے گھر جاتے ہیں یا ہم باہر سڑکوں پہ گلیوں میں بازاروں میں یا کسی اور جگہ کہتے ہیں. میں اس وقت میں یہ سوچ نہیں سک رہا تھا کہ ایک جوان عورت جو ہے یا جوان آدمی بھی ہو یا بچہ ہو، وہ صبح اٹھے. آپ یہ کر کے صبح دیکھیے گا کہ آپ کل صبح اٹھیں اور آپ اپنے واش روم میں نہ جانا، آپ کے بہترین چاہنے اور جاننے والے ہمسائے جو ہیں ان کا دروازہ کھٹکھٹا کے کہنا کہ ہم نے آپ کا غسل خانہ استعمال کرنا ہے. یقین کیجئے آپ کو جو ان کی آنکھوں میں نظر آئے گا نا، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جب کوئی کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ ہمارے گھر میں غسل خانہ بھی نہیں ہے، معاملہ بڑی حد تک کا ہوتا ہے. میں اس کو کیا کہوں، تذلیل کہوں کہ میں کیا لفظ استعمال کر سکتا ہوں. بڑی حد تک کا ہوتا ہے کہ بچہ مجبور ہے، ماں اکیلی ہے، بیٹیاں چلی گئی ہیں. یہ جو اکاؤنٹ نمبر چل رہے ہیں نیچے، یہ اس خاتون کے ہیں، اور یہ خاص طور پہ آپ کے سامنے اس لیے چل رہے ہیں تاکہ آپ اپنی جنت کو لے سکیں اور اپنی قبر کو ٹھنڈا اور آسان کر سکیں. یہ جو ٹیلی فون نمبر چل رہے ہیں یہ بھی اس خاتون کے ہیں. آپ یہاں پہ میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو کسی بھی طرح سے اگر فون پہ پیسے بھیجنے ہو تو ایسا ہو. ایک نمبر ان میں سے ایسا بھی ہے جس کے اوپر انہوں نے اپنا موبائل اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے جس پہ کہ آپ ان کو پیسے بھی بھجوا سکتے ہیں. لیکن یہ سارے کام کرنے کے لیے نا میں آپ سے ایک ہمیشہ درخواست کرتا ہوں، یہ جو آپ آج کریں گے ان لوگوں کے لیے، اس کا اجر آپ کو پتہ ہے کب ملنا ہے. اور میں یہ پکے ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، وہ جو زیارت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہونی ہے نا، یقین کیجئے کہ اس وقت آپ کا کوئی حساب نہیں ہونا. آپ کو یہ سہولتیں آج دنیا میں میسر ہیں کہ آپ نبی کی، اماموں کی زیارت جو ہے وہ اپنی قبر میں کر سکیں. میں صرف واسطہ دے سکتا ہوں آپ کو خدا کا، اور کچھ دوں گا تو آپ کہیں گے یہ پتہ نہیں وسیلوں کا ماننے والا ہے. میں ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں، خدا کے واسطے، خدا کے واسطے. میرا دل کہہ رہا ہے ایک جملہ کہنے کو، لیکن یہ سوال کروں گا، سیدہ زینب کی چادر کا واسطہ دیا جا سکتا ہے؟ بے شک دیا جا سکتا ہے بلال بھائی. میں یہ ایام 40 کے آنے والے ہیں اور نجف سے پیدل چلتے ہیں لوگ کربلا کے لیے 75 کلومیٹر. میں ان 40 میں 3 دن کا سفر ہے، میں ان 40 میں پیدل چلنے والوں کے نام پر ان کو ویل چیئر دیتا ہوں اپنی طرف. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور شاہ صاحب کا صدقہ تو بے شک اس میں کوئی شک نہیں. پروردگار چادر دی کس لیے تھی انہوں نے؟ دین اسلام کی بقا کے لیے. اور علی و بطول کی بیٹی رسول کی نواسی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جو کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں میں جاتی ہیں، لے جائی جاتی ہیں اور وہاں پر جا کر خطبات دیتی ہیں دین کو بچانے کے لیے اور دین اسلام کی حفاظت کے لیے، تاکہ آج ہم نماز پڑھ سکیں نا. اور غیرت مولا کائنات علی بن ابی طالب، غیرت سید سجاد کس طرح سے برداشت کیا. اسی لیے کہتے ہیں سید سجاد نے کہا تھا کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا کہ یہاں دربار یزید میں کھڑے ہو کر میری پھوپھیاں جو ہیں بغیر مکنا و چادر کے خطبات دے رہی ہیں دین اسلام کو بچانے کے لیے. یہ چادر ہمیں قائم رکھنی چاہیے. اللہ رب العزت کبھی ان کا وسیلہ اور ان کا صدقہ رد نہیں کرتا. بے شک بے شک، یہ تجربے کی بات ہے. اس میں کہ آج زمانہ ایسا آ گیا شاہ صاحب کہ کہتے ہوئے میری تو جان جو ہے وہ حلق میں آ جاتی ہے. کیا کریں، زمانہ ایسا ہے کہ خدا کی قسم میں اس بات پہ آپ کو 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں، میں آپ کو سینکڑوں ایسے واقعات کہہ سکتا ہوں، سنا سکتا ہوں جو کہ میری زندگی میں میرے سامنے پیش آئے. اور ہم ان لوگوں میں بنیادی طور پہ سیکولر مائنڈ ہوں، میں مذہبی دماغ نہیں ہوں، میں سیکولر مائنڈ ہوں. لیکن ان کو دیکھنے کے بعد بھی انسان کہتا ہے کہ اگر اب میں نے غیرت نہ کھائی تو پھر اللہ مجھے اب بخشنے والا نہیں ہے. وہ میرے ایک استاد تھے، اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ جنت نصیب کرے، کراچی میں نام نہیں ان کا لیتا، وہ لینا بھی ذرا تھوڑا سا خطرناک سی بات لگتی ہے. انہوں نے ایک شاعری میں ایک مصرع کہا اور اس مصرے میں کہا کہ امت رسول تجھے کیا اب بھی شرم نہیں آتی. بس اتنا ہی پیغام ہے. وقفہ لیجئے، واپس آتے ہیں.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी आप इस तरह का वाक़या या इस तरह की कोई दिल खराश जो है वो चीज़ देखते हैं तो अक्सर लोग जो हैं वो अपने पे, ये मैं आपको तजर्बे की बात बता रहा हूँ, अपने पे ना बड़ा बोझ महसूस करते हैं कि यार हम कितने लोगों की मदद करें, हमने पिछले महीने की थी, पिछले हफ्ते की थी, मैंने ये किया था, मैंने मैं कितनों की करूँ। मैं ईमानदारी से ना यहाँ पे मौलाना मौदूदी को हवाला दे के कहना चाह रहा हूँ कि जब वो उनसे पूछा गया कि जनाब वो जब सारों ने बैत कर ली थी तो इमाम हुसैन ने क्यों नहीं थी की, तो उन्होंने कहा कि यार बात उल्टी है, जब इमाम ने नहीं की थी तो बाकियों ने क्यों की। वो मामला ये है कि जब आपके पास माल है और वो लोगों तक नहीं पहुंचा तो वो उनकी इमानत है, उसको ध्यान से खर्च करें। ये लोगों की इमानतें अल्लाह ने दी हुई हैं। आप जब उस हालत में पहुंच जाए ना, जो इमाम अली करमल्लाह के मैंने एक रवायत पढ़ी थी कि वो पत्थर भी उठाएंगे ना जब आप देने के लिए, तो यकीन कीजिए वो सोना बन जाएगा। लेकिन आगे से सहाबी भी वो चाहिए जो उतना टुकड़ा ले जाए जितनी उसकी ज़रूरत है, बाकी कहे कि मौला आप क्या कल नहीं होंगे, मैं बाकी क्यों लेके जाऊँ, औरों की भी ज़रूरत होगी। ये वो सानिहा है जो कि इंटेलेक्चुअली हमारे दिमागों में है कि अगर हमने ज़िंदगी में किसी के लिए कर दिया तो ये काफ़ी है, ये नाकाफ़ी है। और कब्र में जाने का सबसे आसान तरीका ये है कि मेरे नबी पाक की तरह घर में आपकी 8 तलवारें ज़रूर हों लेकिन एक खजूर भी आपके पास बाकी ना बचे। जी सामिया, अस्सलाम वालेकुम बेटा। सानिया जी मेरा बेटा। बिलाल अंकल, मुझे आपसे 2 क्वेश्चन पूछने हैं। पहला सवाल मेरा ये, मेरे भाई का नाम फहद है। 2 साल पहले तक वो जॉब करते थे। 2 साल पहले उनके अचानक बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी जिसकी वजह से उनकी जॉब भी छूट गई थी। फिर वो उनका बहुत ट्रीटमेंट चला, फिर वो ठीक हुए। बेटा ट्रीटमेंट किस चीज का चला सानिया, किस चीज का ट्रीटमेंट चला? उनका रूहानी इलाज हुआ था। असल में हमने पहले दूसरा इलाज करवाया, उनका बहुत, उनकी सारी रिपोर्ट क्लियर आती थी। उनको दिमागी कोई मसला था हमें लगता था। फिर हमने कराची के सबसे बड़े हॉस्पिटल से उनका पूरा इलाज करवाया, वो कहते थे इनको कुछ भी नहीं है। कौन से बड़े अस्पताल से कराते थे आप इलाज? हमने आगा खान से करवाया था। उन्होंने कहा कि जिस्मानी तौर पे कोई बुराई नहीं है, कोई गलती नहीं, कुछ भी नहीं था। आपने फिर वहाँ पे यकीनन किसी साइकाइट्रिस्ट से मुलाकात की होगी। हमने वहाँ पे मतलब नॉर्मल डॉक्टर, दिमाग के डॉक्टर वगैरह को दिखाया था, उन्होंने MRI वगैरह ये सारा कुछ किया था। बेटा वो न्यूरो फिजिशियन होता है, उसका ये काम नहीं है जी। अच्छा, अब आप रूहानियत की तरफ आ जाइए। हाँ जी। फिर इलाज हो गया? जी उनसे भी की थी जी, हमने साइकियाट्रिस्ट से भी करवाई थी भाई की। अच्छा। तो उन्होंने भी चेक किया था जी, उनको मसला नहीं था कोई भी। तो फिर हमने जब रूहानी करवाया। अच्छा मुझे ये बताओ सिम्टम्स क्या थे, फहद के सिम्टम्स क्या थे जो आपको लगता था कि ये रूहानी इलाज? हाँ जी, हमें ये हुआ था कि हमें मेरे भाई का मसला ये था कि वो जैसे ही, मतलब जैसे वो बैठा हुआ लेटा हुआ, जैसे वो अपने पैर पे खड़ा होता था, एक पैर पे उसका ना मसला हो गया था। वो अपने एक पैर पे वजन डालता था, वो फौरन बेहोश हो जाता था। वो हुआ यही था कि वो जब अपनी जॉब पर था वहां पर भी वो अचानक से बेहोश हो गया था। फिर कोई मतलब उनको घर छोड़ के गए थे, तो हमें ये लगा कि उनको मतलब कोई प्रॉब्लम हो गई है। फिर हम पहले दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाते गए कि उनको पता नहीं क्या मसला है, वो चल नहीं सकता था मेरा भाई, अचानक से ये मसला हो गया था। फिर हम उनके टांग का इलाज करवाते रहे, उनके दिमाग का इलाज करवाते रहे, बाकी हॉस्पिटल्स में गए, नहीं हुआ सही। फिर हमने आगा खान में करवाया, फिर हमने साइकियाट्रिस्ट को भी दिखाया था, हमने सबको दिखाया। उसके बाद हमें कह दिया, क्लियर कर दिया कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर हमने उनका रूहानी की तरफ इलाज करवाया। तो जब हमने पहली दफा करवाया तो मतलब मेरे भाई चल नहीं सकते थे। जब उन्होंने जैसे ही उन पे दम किया ना, तो मेरे भाई को कहा कि आप चलो, तो वो चलना शुरू हो गए मेरे भाई। तो हमने कहा सही हो गया। उन्होंने कहा कि नजर बद लगी है, तो हमने नजर उतरवाई, वो ठीक हो गए मेरे भाई। लेकिन फिर ये हुआ कि थोड़े दिन बाद फिर वो जॉब पे जब जाना स्टार्ट हुआ, फिर दोबारा यही मसला उनका दोबारा स्टार्ट हो गया। फिर हमने रूहानी करवाया, तो हमने अपनी आंखों से देखा कि वो मतलब जब उनका रूहानी इलाज होता था तो मतलब वो बिल्कुल बदल जाते थे मेरे भाई। उनको मतलब कुछ कोई और बन जाते थे वो, उनकी आवाज, उनकी जबान, कोई मतलब कोई और लैंग्वेज वो बोलना शुरू हो जाते थे, पता नहीं क्या। फिर जब हमारे रिलेटिव ही हैं, उन्होंने पूरा उनका ट्रीटमेंट किया, सारा इलाज किया रूहानी, तो मेरा भाई फिर उससे ठीक हुए। फिर उसको मतलब ना दम वगैरह किया उनका, अल्लाह का शुक्र है, फिर उससे वो ठीक हुए मेरे भाई। उनको लेकिन ना जॉब का भी यही मसला है। मेरे भाई 2 साल से मतलब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई बुलाता है, मेरे भाई की जॉब नहीं हो पाती। तो अभी आपके भाई में कोई ऐसी कैफियत या कोई ऐसी चीज निशानदेही आप कर सकती हैं कि अब भी कोई मसला है? अब भी मतलब हमें ये होता है कि मेरे भाई को कभी कभी ऐसे अजीब से ख्वाब, अभी मेरे भाई का कुछ दिन पहले, अभी 5-6 दिन पहले एक मतलब अजीब से उसकी हुई कि ना वो सोते हुए ख्वाब में कोई गाने देखता था। वो जैसे गाने मतलब जब वो सुबह उठता है, अच्छे गाने देखे तो ठीक है, नहीं उसने गाने देखे, मतलब गानों का नहीं था, हुआ ये था कि जैसे उसने मतलब
گانا دیکھا ہے رات میں, اور وہ جب صبح اٹھتا ہے مطلب جیسے وہ نارملی ٹی وی اگر اس نے آن کیا تو وہی گانا ٹی وی پہ چل رہا ہے. مطلب 3-4 دفعہ اس کے ساتھ ہوا. پھر یہ ہوا کہ وہ مارکیٹ جاتا ہے, وہ ریگولر جاتا ہے, جیسے مارکیٹ سے سبزی وغیرہ اگر لینے وہ جاتا ہے, وہ ہوا یہ کہ وہ رات کے وقت دور مارکیٹ میں چلا گیا. وہ جب وہ وہاں سے آیا اس نے آتے کے ساتھ بولا کہ مجھے میں واپس جب آ رہا تھا تو مجھے خوف محسوس ہوا, مجھے دوبارہ وہی کیفیت ہونا شروع ہوئی جیسے میں پہلے بے ہوش ہو جاتا تھا جب کافی ٹائم پہلے. تو لیکن میں نے جیسے آیت الکرسی اور اپنے معوذتین پڑھی تو میں فوراً میری کیفیت صحیح ہو گئی, تو میں گھر آ گیا. اچھا مجھے بس ایک جملے میں بات بتاؤ, یہ ساری تفصیل جو ہے جسے کہتے ہیں پکٹوریل میموری, یہ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ کہ بھائی خود بتاتے ہیں نا ہمیں, آپ کو آ کے بتاتے ہیں سب کچھ. اوکے ذہین بھائی اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ 2-3 باتیں جو ہے نا. سب سے پہلی بات ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ نظر لگ گئی. اگر نظر لگی ہوئی تو صدقہ دیں, خیرات کریں, استغفار کریں, خدا کی بارگاہ میں قرآن کی آیات جو ہے نا ان کو پڑھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بار بار جس کی طرف جو ہے نا وہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ روحانی 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 روحانی, تو آپ نے بڑی پیاری بات کی تھی. آئی بلیو دس از اے بیسٹ وے ٹو ایجوکیٹ پیپل, کہ سب سے پہلے تو نفسیاتی طور پر دیکھا جائے کہ ان کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے, پھر بیٹھ کر جو ہے وہ اس کا علاج کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ ڈھونڈا جائے. میں بڑے ادب کے ساتھ یہ بیٹا بات آپ کو کہہ رہا ہوں. دیکھیں اس میں سے آغا خان ہاسپٹل کا نام نکال دیں کیونکہ یہ ٹاپ آف دا لائن ہاسپٹل ہے. اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو ڈاکٹر جو ڈائگنوسس کر رہے ہیں وہ سب اسٹینڈرڈ ہے یا غلط ہے. اس بات کو بھی نکال دو, سو ہاسپٹل کو اس میں سے نکال دو. لیکن میرے لیے یہ تسلیم کرنا جو ہے یہ بالکل ناممکن ہے کہ سائیکائٹرسٹ ڈائگنوز نہ کر سکے اگر پرابلم ہو, یا کوئی ٹیسٹ جو ہے وہ ریکمینڈ نہ کر سکے ڈاکٹر اگر کوئی پرابلم ہو. تو یہ جو آپ نے ٹانگ والی بات بتائی ہے یہ تو میرا پہلے شروع میں سننے کے بعد خیال اور تھا, لیکن آپ لوگوں نے کبھی اس بات پہ غور نہیں کیا کہ وہ جتنے دم نکالتے ہیں اور جن حاضر کرتے ہیں ان میں کثرت جو ہوتی ہے لوگوں کی, وہ بنیادی طور پہ ان کو کوئی پرابلم ہوتا تو نہیں ہے, لیکن وہ اپنی صرف فرسٹریشن کے لیے, اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. میں آپ کو ہندوستان کی ایسی مثالیں دے سکتا ہوں جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ چیخیں مار مار کے, آوازیں بدل بدل کے اپنے غم کو یا اپنی فرسٹریشن کو ریلیز کر رہے ہوتے ہیں. میں فہد کے بارے میں صرف ایک بات کہوں گا, وہ بنیادی طور پہ گپوڑو ہے. وہ باتیں کرنا چاہتا ہے لیکن کام کرنا وہ نہیں چاہتا, اس لیے نوکری پہ بھیجنا اس کے لیے مشکل ہوگا. اب اس کے لیے اس نے جو بھی راستہ اختیار کیا اللہ اس کو ہدایت دے. اکثر تو کنٹرولڈ پیٹرن کے اندر, کیونکہ اگر اس نے پیسے دے دیے تو وہ پیسے کھا جائے گا. کنٹرولڈ پیٹرن پہ اگر آپ کے گھر میں کوئی اس کو کاروبار کروا کے بزی رکھ سکتا ہے تو یہ واحد سولوشن ہوگا, ورنہ اس کو کوئی ایشو نہیں ہے. یہ بات میری کم کہی کو زیادہ سمجھنا. شاہ صاحب وہ آپ کے سامنے کیمرہ ہے, وہ جو ہماری ختیجہ بہن تھی ان کے بچے کے لیے اور ان کے لیے اپیل کیجیے. حلیمہ جی, میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. آپ نے بڑی پیاری بات کی تھی اور بہت ہی خوبصورت, کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پچھلے مہینے دیا, پچھلے سال دیا. میرا صرف ایک سمپل سا سوال ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بار بار کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو میرے دیے ہوئے رزق میں سے دیتے ہیں تب تک دیجئے جب تک وہ دے رہا. واہ 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 واہ. جس دن اس نے دینا بند کر دیا چھوڑ دیں. ہائے 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 ہائے. ہاں, اگر کوئی شخص کہ مجھے تو اللہ نے آج نہیں دیا, دیے میں سے دے رہے ہیں نا, دیے میں سے دے رہا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اللہ کے دیے. اور عجیب یہ ہے کہ پروردگار کہتا ہے میرے دیے میں سے دو گے تو میں اور بڑھاؤں گا, تو میں اور اس کو بڑھا دوں گا. دینا نہیں ہے در حقیقت, وہ لینے کا وسیلہ ہے. آئے ہائے ہائے, وہ لینے کا وسیلہ ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. دینا نہیں ہے, لینے کا وسیلہ. جب یوں سوچیں گے تو ہر کوئی دینے کی کوشش کرے گا. بڑا افسوس ہوتا ہے ان واقعات کو دیکھ کر. بے شک ایسے بچے پوری دنیا میں ہوتے ہیں. اٹس اے اسٹیٹ ریسپانسبلٹی کہ وہ ان کو او کرتے ہیں اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں. لیکن کتنا عجیب ہے, یہاں پر ایک ماں ہے اور اس بچے کو اس حالت کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے مطلب جو ہے نا ٹیک کیئر کرتی ہے بغیر کسی وسائل کے. میری صرف اتنی گزارش ہوگی جو اولاد والے ہیں اور جو افورڈ کر سے, وہ کہتے ہیں نا قطرے قطرے دریا می شود, تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے نا وہ ضرور مدد کیا کریں. یہ دینا نہیں ہوتا, یہ آپ نے لینے کا وسیلہ بنانا ہوتا ہے. خدا کی بارگاہ میں ایفیشنسی دکھانی ہوتی ہے اور در حقیقت اس سے بلائیں دور ہوتی ہیں, مصیبتیں دور ہوتی ہیں, عمر میں اضافہ ہوتا ہے, رزق میں اضافہ ہوتا ہے, دعائیں مستجاب ہوتی ہیں, سکون قلب ملتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اور یہ جو جملہ کہہ دیا نا, یہ میں آئندہ ہر کروں گا کہ یہ جو آپ کسی کو دیتے ہیں نا, یہ آپ دے نہیں رہے. آپ وسیلے کو آپ مانے نہ مانے وہ آپ کی مسئلہ الگ ہے, وہ اس پہ میری بحث نہیں ہے. لیکن آپ جب دے رہے ہیں نا تو آپ بنیادی طور پہ لینے کا وسیلہ دیکھ رہے ہیں. وہ لینے کا وسیلہ ہے, اس سے آپ کو ملے گا. وہ جو سروس کے چارجز ہیں نا اللہ نے آپ کو دینے ہیں, اور اللہ جب کہتے ہیں نا میں 70 گنا بڑھا دوں گا, آپ اس 70 کا فیصلہ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا ہوگا, جو اللہ نے بڑھانا ہے.